انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو، ہو سے مراد صالح علیہ السلام ہے، اور بو جو واو ہے یہ ضمیر ہے، اور اس کا مرجع صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ پس قوم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ناقۃ اللہ جو ہے اس کا خیال رکھو اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھو، تو انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا۔ فعقروها، پس انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ عین قاف را، عقر جو ہے وہ کسی چیز کی اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں، یا درمیان کو بھی کہتے ہیں۔ عقر کسی چیز کی اصل اور بنیاد کو کہتے ہیں، یا وسط اور درمیان کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، اور جڑ کاٹنے کو بھی عقر کہتے ہیں۔ تو کونچیں کاٹ دی اس کی تاکہ وہ کھڑی نہ ہو پائے، ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہے، وہیں پر مر جائے، اس طرح کا انہوں نے کام کیا، اس لیے فعقروها، قوم کے لوگوں نے اس اونٹنی کو کونچیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربهم، دال میم دمدمہ، یہ تباہی یا پریشانی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، کسی چیز کو پریشان کرنا، کسی چیز کی تباہی ہونا، کسی چیز کو برباد کر دینا، بے چین کر دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بلی کی آواز کی حکایت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فدمدم علیہم ربهم، ان کے رب نے ان کو پریشان کر دیا یا ان کو تباہ کر دیا۔ بذنبہم، زم ذال نون اور با، اس کا معنی ہوتا ہے دم، کسی چیز کا آخر یا انجام۔ تو وہ چیز جس کا انجام برا ہو، وہ کام جس کا انجام برا ہو، اسے عربی میں ذنب کہتے ہیں، گناہ، اردو میں ہم اس کو گناہ کہتے ہیں، جس کا انجام برا ہو۔ تو برا انجام ہوا ان کے اس کام کا، فدمدم علیہم ربهم بذنبہم، پس ہلاک کر دیا ان کو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فسواہا، پس اسے برابر کر دیا۔ تسویہ یا مساوات، سین واو یا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کر دینا۔ برابر کرنے کے لیے کسی چیز کو اس کا وزن کیا جاتا ہے، یا کئی چیزوں کا ناپ کیا جاتا ہے، کئی چیزوں کی دوسری چیز کے ساتھ برابری کے لیے گنتی کی جاتی ہے۔ تو گنتی کر کے برابر کر دینا، وزن کر کے برابر کر دینا، یا ناپ کر کے برابر کر دینا، کسی چیز کو کسی چیز کی بلندی میں برابر کرنا یا اس کو پستی میں برابر کرنا، اس کے لیے بھی تسویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جب اسے برابر کر دوں۔ تو اللہ رب العزت کسی چیز کو حکمت کے تقاضے کے مطابق جب بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے تسویہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ جیسی حکمت ہو، جیسا اس کا کام ہو، جیسے اس کو مناسب لگے اس کی جسامت کے ساتھ، ایسے کسی چیز کو بنا دینا، یہ بھی تسویہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، وہ صلاحیتیں، یہ جسامت، یہ جوڑ، یہ سارا کچھ انسانی بدن جو ہے، یہ اس حکمت کے مطابق ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو حکم دینا تھا، جو شریعت دینی تھی، جو احکام دینے تھے، اس احکام کے مطابق بالکل پورا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو احکام کے مطابق جسامت، احکام کے مطابق مہارت، احکام کے مطابق قوت، یہ سارا کچھ اس کے مطابق ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ تو انسان اپنی صلاحیتوں کو جب پورا نہیں کر پاتا، اپنی صلاحیتوں کے مطابق پورا نہیں اترتا، ان کو بروئے کار نہیں لاتا، تو وہ ہے من دساہا، جس نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین میں برابر کر دیا، یعنی ان کے عمل کے مطابق جو جزا بنتی تھی، ان کے عمل کے مطابق جو سزا بنتی تھی، ہم نے وہ ان کو دے دی اور ختم کر دیا ان کا قصہ۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور انجام کا اسے ڈر نہیں تھا۔ وَلَا يَخَافُ، اور وہ نہیں ڈرا، لا يخاف خوف کا لفظ ہے، لا يخاف فی اس کا نفی ہو گئی، یعنی اللہ رب العزت کو ان کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوا۔
یعنی جب اللہ نے عذاب نازل فرمایا تو عذاب کا رد عمل کیا ہوگا، اللہ کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ عذاب نازل فرماتے وقت کہ یہ عذاب میں نازل کروں گا، پوری قوم تباہ ہو جائے گی، میرے خطہ زمین کی جو ترقی ہے وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو جائے گی، یا جہاں تک انسانیت پہنچ چکی ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی، ایسی کسی چیز کا، تمدن کے تباہ ہونے، ثقافت کے برباد ہونے، ایسی کسی چیز کا اللہ رب العزت کو خوف نہیں تھا کہ عذاب کا انجام کیا ہوگا، عذاب کا رد عمل کیا ہوگا، اللہ رب العزت کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ دوسرا اس کا معنی لا یخاف، وہ جو عاقر تھا نا، جس عاقر کا ہم نے کل ذکر کیا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، قیدار بن سالوف، قیدار بن سالوف کو اونٹنی کی کونچیں کاٹتے وقت اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ پیغمبر نے اس کام سے منع کیا ہوا ہے، اگر میں یہ کام انجام دوں گا تو کیا ہوگا، اس بات کا اس کو کوئی خوف نہیں رہا، قیدار کو اس بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے وَلَا يَخَافُ، یہاں پہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی ہو رہی ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم کے اس برے انجام کا کوئی خوف نہیں تھا، یعنی انہیں اللہ رب العزت نے پوری تسلی دے رکھی تھی کہ اگر آپ کی قوم تباہ ہوگی تو آپ کو میں نجات دوں گا، تو انہیں اپنی نجات کا یقین تھا، قوم کی تباہی سے انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ قوم تباہ ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا، یا ان نیک اور صالح لوگوں کا کیا بنے گا جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی نجات کا پورا نقشہ ان کو بتا رکھا تھا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو یہ خوف کے فاعل تین ہو سکتے ہیں، اللہ رب العزت اور عاقر یعنی قیدار بن سالوف اور حضرت صالح علیہ السلام، تینوں کے لیے الگ الگ معنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی نجات کا یقین تھا، اور قیدار بن سالوف کو اس برے انجام پر پکڑ کا کوئی خوف نہیں تھا، اور اللہ رب العزت کو اس قوم کی تباہی کے بعد، عذاب بھیجنے کے بعد رد عمل کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات کا خوف اور اپنے حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔